قیامت کی ایک اور نشانی سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی چند نشانیاں بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتاتے ہوئے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی۔ علماء کرام نے اس کا مطلب ایک یہ بتایا کہ قرب قیامت ماں باپ کی قدر بالکل نہیں رہے گی۔ اولاد اپنی ماں پر یوں حکم چلائے گی جیسے آقا اپنے غلاموں پہ حکم چلاتا ہے۔ قیامت کی یہ نشانی بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ اب لوگ اپنے ماں باپ کی کمی قدر کرتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو نافرمان اولاد اس کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ ایسے نادان بھی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بننے کی بجائے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ دنیا میں اس کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، اولڈ ہاؤسز کا۔ پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ پر حکم چلانا، ذرا سی بات پر ماں باپ کے سامنے چیخنا چلانا، انہیں ڈانٹنا، دھکے دینا، یہ تو بہت عام ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی والدین کو جہالت کے طعنے دیتے نظر آتے ہیں۔ ابو آپ کو کیا پتہ، امی آپ کیا جانیں، زمانہ بدل گیا ہے۔ ایسی باتیں عموماً اولاد کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت طرح سے ماں باپ کی بے ادبی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ پر تشدد کے واقعات بھی آئے دن یہ خبروں میں آ رہے ہیں۔ بلکہ اب تو ایسے بھی نافرمان ہیں جو ماں باپ کو قتل کر دینے سے بھی پیچھے نہیں رہتے۔ ایسی خبریں بھی کہیں نہ کہیں سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں۔ ماں باپ ہماری دنیا میں جنت ہیں، ان کا ادب انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ پاک نے اپنی عبادت اور ماں باپ کی خدمت کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انشکر لی والدیک کا، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب دیکھیے کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا، اے بندو میرا شکر ادا کرو، میری عبادت کرو، اور پھر ساتھ ہی اس حکم کے ساتھ جوڑ کر ایک اور حکم دیا، فرمایا میرے شکر کے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرو، میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح اللہ کی عبادت سے منہ پھیرنا بڑی محرومی ہے، یوں ہی والدین کی بے ادبی کرنا بھی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہیں، اور اگر ماں باپ کو ناراض کرے تو اس کے لیے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل بالکل قبول ہی نہیں ہوگا۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، اور مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا ڈر ہے۔ جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، والدین کا دل دکھاتے ہیں، شدید خطرہ ہے کہ ان کا نزع کے وقت ایمان برباد ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں صبح شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، ماں باپ ظلم کریں
تو بھی اچھا سلوکی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سفر پر تھے، پیدل ہی چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہے، آپ رک گئے۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، اے موسیٰ قریب ہی ایک پہاڑ ہے، وہاں تشریف لے جائیے، اس کے غار میں ایک شخص ہوگا، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ اب دیکھیے کیسی کرم نوازی ہے، اللہ پاک چاہتا تو خود ہی سواری کا انتظام فرما دیتا، اللہ پاک چاہتا تو ہوا اڑا کے آپ کو لے جاتی، درخت آپ کے لیے سواری کا کام کرتے، بلکہ اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے، وہ چاہتا تو زمین کو سمیٹ دیتا، آپ کو چلنا ہی نہ پڑتا، آپ منزل پر پہنچ جاتے۔ مگر یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، جو اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اللہ پاک اپنے نبیوں کے سامنے اس کی نیک نامی ظاہر فرما دیتا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام اس غار میں پہنچے، وہ شخص آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھے ایک سواری چاہیے۔ اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا، اے بادل نیچے آؤ، ان کو ان کی منزل تک پہنچا دو۔ بادل اسی وقت نیچے آیا، موسیٰ علیہ السلام خود اس پر سوار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام خود اس نے بادل نے سوار کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ بندہ کون ہے، بادل اس کا حکم مان رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اس نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی ہے، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے دعا دی، بیٹا میں تم سے راضی ہوں، اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو، لہٰذا میں اس سے راضی ہو گیا۔ اگر یہ بندہ دعا کرے کہ مولا سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے، سیاہ پہاڑ کو سرخ کر دے، تو میں اس کی دعا سے ایسا کر دوں گا۔ یہ ہے ماں باپ کے ادب و احترام کی برکت۔ آج دنیا میں کتنی پریشانیاں ہیں، مہنگائی کمر توڑ رہی ہے، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، صحت کی پریشانیاں ہیں، بچوں کی پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کام نہیں چل رہا، روزگار نہیں مل رہا، یہ ہزار طرح کی پریشانیاں ہیں۔ کوئی پریشان ہے، بیوی نافرمان ہے، بیوی بچے تنگ کرتے ہیں، اب غور نہیں کرتا کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے ماں باپ کو تنگ کیا ہو، میں نے ماں باپ کو ستایا ہو، مجھے اس کی سزا دنیا میں مل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہر ایک کی غم کی الگ الگ داستانیں، ہر بندہ الگ داستانیں غم کے لیے پھرتا ہے۔ کتنی آسان بات ہے کہ گھر میں والدین موجود ہیں، انہیں راضی کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اللہ پاک دنیا کی پریشانیاں بھی دور فرما دے گا، قبر و آخرت کی پریشانیاں بھی دور فرما دے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب والدین دنیا میں موجود ہوں اور پھر بندہ پریشان ہو، یہ جاب نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، بڑی پریشانی ہے، ٹینشنیں آ گئی ہیں، ماں باپ کا دل خوش کرے، ان سے دعا لے، ان کے دل سے دعا نکل گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، لیکن ماں باپ کو خوش تو کرے، ان کو راضی تو کرے، دل سے ان کی دعا تو لے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔